ٹرمپ کے بیان کے اوپر مودی نے ریبٹل نہیں کوئی دی، نفی نہیں کی اس کی جی تو دیٹ شوز کہ دے مسٹ ہیو ڈسکس سم تھنگ. کوئی ایسی ایکسچینج ہوئی تھی جس کے اوپر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ انہوں بیان نے دیا؟ نفی نہیں کی، اور جب ان کی دفتر خارجہ نے ان کے وزیر خارجہ نے اس کی نفی کی اور لوک سبھا میں اپنا موقف دیا، امریکہ سے دوبارہ وہ ان کو سبکی ہوئی. وہ میں خیر راہل گاندھی کے پریشر میں ان کے وزراء بولے ہیں، مودی نے خود اس کے اوپر کچھ نہیں بولا. دیکھیں نا، سوال یہ ہے کہ فالو اپ کچھ ہوا آپ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے؟ اس کے بعد کیسے آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، میں آپ کو آج یہ کہہ سکتا ہوں، اور ابھی میری نشست ہوئی امبیسڈر زلمے خلیلزاد سے تشریف لائے ہوئے تھے فارن آفس میں، تو ہم ڈسکس کر رہے تھے ساری سچویشن کو. تو جو مثبت پہلو ہیں پیس پروسیس کے، ہم نے اس کو بھی ڈسکس کیا، اور جو پٹ فالز ہیں یا کوئی اندر کوئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اس پر بھی ہم نے تبادلہ خیال کیا. تو میں نے ایک مسئلہ ان کے گوش گزار کیا. میں نے کہا دیکھیے، مجھے یہ لگ رہا ہے اور میں پچھلے کچھ دنوں سے محسوس کر رہا ہوں، مجھے تشویش ہے، اور اس تشویش کو بنیاد بناتے ہوئے میں نے کل کشمیر کمیٹی کا اسپیشل اجلاس بلایا، جس کی صدارت سید فخر امام جو چیئرمین کمیٹی کے وہ کر رہے تھے، اور میں نے ساری کشمیر کمیٹی کو اعتماد میں لیا کہ ہم سینس کیا کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کی نئی صورتحال. اور آج فارن ریلیشنز کمیٹی کا اجلاس تھا، ان کو بھی اس پر کئی چیزوں پر، یو ایس وزٹ پر، فیٹف پر، اور نئی کشمیر کی ایوالونگ سچویشن پر اعتماد میں لیا گیا. میرا موقف یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ اگر ہم نے جس آبجیکٹو، جو ہمارا شیئرڈ آبجیکٹو ہے افغانستان کا امن و استحکام، کہ کوئی ایسی ڈسٹریکشن ہو جائے جس سے کہ ہم اس اپنے آبجیکٹو سے ہم بھٹک جائیں. اور وہ کہاں ہو سکتی ہے؟ خدا نخواستہ اگر ایران کے ساتھ ٹینشنز ایسکیلیٹ کرتی ہیں اور کوئی ایسی چیز بن جاتی ہے کہ ریجنل ٹرمائل ہو جاتا ہے، نقصان ہوگا افغانستان کے امن کو، نقصان ہوگا پیس پروسیس کو، نقصان ہوگا. اگر جیسے کہ نئی کمک بھیجی جا رہی ہے اور 10,000 ایڈیشنل ٹروپس بھیجے جا رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں، ان ون آف دا موسٹ ملٹرائزڈ زونز ان دا ورلڈ، تو اس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی کیوں. ایل او سی بہت ہی ٹھپ ہو گئی. اچھا، ایل او سی پہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس انداز میں کل آپ نے فائرنگ دیکھی، مجھے اس میں تشویش دکھائی دے رہی ہے. اور اس کے ساتھ آپ جوڑ لیجئے کہ مقبوضہ کشمیر سے آوازیں کیا آ رہی ہیں. وہاں اس وقت اضطراب کی کیفیت ہے، ہیومن رائٹس کو اپنی جگہ، وائلیشنز کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے. جو نئی ڈیموگرافک چینج کرنے کے لیے جو آئین میں ترامیم کے بارے میں غور و فکر ہو رہا ہے، جو اپنے وہ منشور کے مطابق آگے بڑھنے کا اندیہ دے رہے ہیں، اور وہ لال قلعے پہ کھڑے ہو کے 15 اگست کو کوئی نئی تقریر کا خدشہ محسوس کر رہے ہیں اور کوئی نیا اعلان محسوس کر رہے ہیں، پیپل آر ڈسٹربڈ اباؤٹ اٹ. اور میں ان کی بات نہیں کر رہا کہ وہ حریت کی قیادت کی میں بات نہیں کر رہا. وہ لوگ جو مختلف سینٹر کی گورنمنٹ کے ساتھ وہاں کولیشن پارٹنرز رہے ہیں. محبوبہ مفتی صاحبہ کا آپ اس کا پوائنٹ آف ویو دیکھ لیجئے، عمر عبداللہ صاحب کا پوائنٹ آف ویو دیکھ لیجئے. وہ ملنا چاہتے ہیں، وہ کہنا چاہتے ہیں ابھی آپ کیا کرنے جا رہے ہو. پورا کشمیر، پورا مقبوضہ کشمیر کی ماں سوائے بی جے پی جتنی قوتیں ہیں، وہ اس وقت ایک جسے کہتے ہیں نا، ایک انسرٹنٹی کا عالم ہے اور ایک تشویش کا عالم ہے. اور خدا نخواستہ وہ کچھ کر جاتے ہیں اور کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں کہ وہاں کچھ معاملہ بھڑک اٹھتا ہے یا تیزی آتی ہے، تو وہ بھی ایک ڈسٹریکشن ہو سکتی ہے. زلمے کا رسپانس کیا تھا اس پہ؟ obviously ان کا یہ مینڈیٹ تو نہیں ہے، وہ تو ان کا مینڈیٹ تو افغانستان ہے، ہندوستان ان کا مینڈیٹ نہیں ہے. پر obviously وہ منجھے ہوئے سفارتکار ہیں اور انہوں نے میرا پوائنٹ رجسٹر کر لیا.